اللہ کے رسول علیہ السلام سے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ بلخ کوفی کے پاس قحط پڑ گیا، قحط سالی آ گئی، لوگ کھانے کے لیے ترسنے لگے۔ ایک عورت اپنے 3 بچیوں کو لے کر چلتے ہوئے، بھوکی پیاسی چلتے ہوئے ایک اور کوفے کے کسی گاؤں کو پہنچی، جہاں پر کسی قسم کے قحط کا معاملہ نہیں تھا۔ کسی نے بتایا دیکھو فلاں جگہ تم کو رکنا ہے، عورت تھی رکا دیا۔ کسی نے کہا کہ دیکھو جو مالدار رہتے ہیں مسلمان ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مدد لے لینا۔ عورت پورے برقعے کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ اپنے معصوم بچیوں کی انگلیاں پکڑ کر اس مالدار کے گھر جاتی ہے، جا کر کہتی ہے کہ بابا میں فلاں جگہ سے میں آئی ہوں، میرے معصوم بچیاں ہیں، یتیم ہیں، شوہر کا انتقال ہو چکا، بھوکے پیاسے ہیں، کچھ ہماری مدد کرو۔ تو کچھ سوال و جواب ہوتے ہیں، تو کہاں سے آئی ہو؟ ادھر سے آئی ہو؟ کہتے فلاں جگہ سے آئی ہوں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، سید زادی ہوں۔ کیا سید زادی ہوں؟ وہ مالدار جب ان کی زبان سے نکلتا ہے اس عورت کے میں سید زادی ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہوں، تو مالدار مسلمان مالدار پوچھتا ہے کہ کیا پروف ہے تیرے پاس، کیا دلیل ہے؟ تو کہہ رہی ہے کہ تو سید زادی ہے، اللہ کے رسول کے خاندان سے تیرا تعلق ہے۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ عورت جواب تو نہیں دیتی، اپنے پلوں کو نکال کر آنسو شروع ہو جاتی ہیں، تو روتے ہوئے وہاں سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس چیز کو کسی نے دیکھا، کسی نے کہا کہ دیکھو فلاں محلے کے اندر چلے جاؤ، وہاں پر ایک یہودی رہتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور سخی ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، سخاوت میں مشہور ہے، جاؤ وہاں پر، ہو سکتا ہے کہ تمہاری کچھ مدد ہو جائے۔ بیچاری نکل جاتی ہے اپنے معصوم بچوں کو لے کر، پہنچی، یہودی سے ملاقات کی، یہودی سے کہا کہ میں فلاں جگہ سے آئی ہوں اور میرے بچے یتیم ہیں، شوہر کا انتقال ہو چکا اور گھر کے اندر فاقے چل رہے تھے، برداشت نہ ہو کر میں اپنے گاؤں سے نکل کر یہاں تک آئی ہوں، کچھ مدد میری کیجیے۔ یہودی نے کہا کہ یہ تو شہر تو بڑا ہے، میں تو تم کو جانتا تو نہیں، کہاں سے آئی کیا؟ اس نے کہا کہ پوچھنا ہے تو نہ پوچھے تو بہتر ہے، اصرار کرتا ہے تو میں فلاں جگہ سے آئی ہوں، اور یہ کہتی ہے کہ دیکھو میں سید زادی ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاندان سے میرا تعلق ہے، ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ یہ کہنا تھا یہودی اللہ کے رسول علیہ السلام کی شخصیت کو جانتا تھا، اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، جانتا تھا پیغمبر کا مرتبہ کیا، اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ اچھا آپ سید زادی ہو، پیغمبر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تمہارا تعلق ہے، آؤ اپنے گھر کے اندر آتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے جو پیغمبر ہیں ان کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی عورت ہے، ان کے واسطے جو کمرہ دیا جاتا ہے اس کمرے کو پاک صاف کمرہ ہو گیا، اور سب کچھ ٹھکانہ لگانے کے، سب کچھ چیزوں کا انتظام کرنے کے بعد ہاتھ جوڑ کر ان سے کہتا ہے کہ بی بی دیکھو تمہارے لیے جتنا انتظام میں کرنا تھا نہیں کر سکا، اگر کچھ غلطی ہوئی ہاتھ جوڑ کر تمہارے لیے معافی میں مانگتا ہوں، یہ تمہارے لیے رہنا ہے، یہاں رہنا ہے، جن پہ دن تم رہ سکتی ہو رہ سکو، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے حرام کا لقمہ، صدقے کا لقمہ، ایسا لقمہ تمہارے پیٹ میں اتر نہیں پاتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ بھی حلال کمائی ہے جس کی
کا کچھ کھانا تمہارے حوالے میں کر رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے اور کہتے ہوئے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ بیوی بہت دنوں سے میری خواہش تھی اگر تمہارے دادا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تمہیں ہو جائے، یا ہاتھ اٹھا کر تم رات میں دعا مانگو گی اللہ کے دربار میں، میرے حق میں دعا تم مانگ لینا، میرے حق میں دعا تم مانگ لینا۔ رات ہوئی، یہ جو مسلمان جس نے اس سید زادی کا احترام نہیں کیا اور اس سے پروف پوچھا دلیل کیا ہے تمہارے پاس، تم کہتے ہو کہ تم سید ہو، پیغمبر کے خاندان سے تمہارا تعلق ہے، کیا ہے تمہارے پاس پروف، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ روتے ہوئے تو نکل گئے۔ رات ہوئی، یہ مسلمان رات میں خواب دیکھتا ہے کہ جنت کو سوارا گیا ہے، جنت میں جنتی لوگ جا رہے ہیں اور یہ بھی جنت کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، روکتے ہیں، رک جا، کون ہے تو؟ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ نہیں پہچانتے، میں مسلمان ہوں، آپ کا امتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام خواب میں اس سے پوچھے کہ اچھا تو میرا امتی ہے، مسلمان ہے، کیا دلیل ہے تیرے پاس، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ گڑبڑا کر اٹھ جاتا ہے، صبح ہوئی، روتے روتے ڈرتے ڈرتے باہر تلاش کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا رات میں معاملہ خواب میں ہوا، اور پورا گاؤں تلاش کرتا ہے کہ یہ سید زادی جو کل میرے گھر پہ مدد مانگنے کے لیے آئی تھی، دلیل پوچھا کہ وہ سید ہے، تو کیا تیرے پاس پروف ہے، کیا دلیل ہے؟ تلاش کرتا ہے، کسی نے کہا دیکھو فلاں یہودی کا گھر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر موجود ہے، جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ صحیح معنوں میں وہاں پر یہ عورت اور بچوں کے ساتھ رہتی ہے، اور یہودی سے کہتا ہے کہ دیکھو جتنی دولت تم مانگو گے میں دولت دینے کے لیے میں تمہیں تیار ہوں، یہ تم نے ان سید زادی کو، اس کی بچوں کو تم نے پناہ دیا ہے، بھیج دو، میں اپنے گھر کے اندر انہیں پناہ دے دیتا ہوں۔ یہ یہودی کہتا ہے کہ اب وقت گزر چکا ہے، اب وقت گزر چکا ہے، کل رات تو نے جو خواب دیکھا میں نے بھی آج خواب دیکھا ہے، رات خواب دیکھا ہے، تو نے کلمہ کسی مفتی کے ہاتھ میں پڑھا، تو نے کلمہ کسی عالم کے ہاتھ میں پڑھا ہوگا، تو نے کلمہ کسی پیر کے ہاتھ میں پڑھا ہوگا، لیکن اللہ کی عزت و جلال کی قسم پیغمبر کی سید زادی کا میں نے احترام کیا ہے، تو پیغمبر نے خواب میں مجھے کلمہ پڑھا دیا، میں مسلمان ہو گیا۔